یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 تا 23 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کہا جس شخص نے خریدا یوسف علیہ السلام کو مصر سے اپنی عورت کو کہ احترام اور اکرام کے ساتھ انہیں رکھیں، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو کر لیں اپنا بیٹا، اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں، اور اس لیے کہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں، اور اللہ زبردست ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ پہنچ گئے اپنی قوت کو تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ایسا ہی بدلہ ہم نیکی کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ اور پھسلا دیا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے اپنے جی تھامنے سے، اور بند کر دیے دروازے، اور بولی آ جاؤ تمہیں سے کہتی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز مالک ہے میرا، اچھی طرح رکھا مجھے، بے شک فلاح نہیں پاتے وہ جو ظالم ہوتے ہیں۔ پچھلی آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ابتدائی صورتوں میں تھا، ابتدائی حالات کے تھے، وہ بیان ہوئے تھے، اور اس کے بعد کے حالات مذکورہ آیات کے اندر یوں بیان فرمائے گئے ہیں کہ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے چند دراہم کے عوض، کم قیمت کے عوض خرید لیا، اور پھر انہیں لے کر اپنے ساتھ وہ مصر آ گئے۔ یہ قافلہ مصر ہی آ رہا تھا، اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دینے کے بعد اس بات کا اچھی طرح یقین کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام قافلے والوں سے الگ ہو کر واپس گھر پہنچ جائیں، اور جس سے ان کا راز فاش ہو جائے، یہاں تک کہ یہ ان کے بھائی اس قافلے کے ساتھ کچھ آگے تک چلے، اور قافلے والوں کو یہ تاکید کی کہ یہ غلام بھاگ جاتا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کی جائے۔ اور بات اس کے پیچھے یہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دور کر دینا، اور مصر وہاں سے کافی دور تھا،
اس لیے اس قافلے کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا گیا۔ قرآنی اسلوب اور ترتیب کے مطابق قرآن حالات اور واقعات کی وہ حصے جو کہ عام فہم ہو سکتے ہیں اور جن کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو حذف کر دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہاں پر بھی جو مذکورہ آیات ہیں اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وہ قافلہ لے کر مصر آ گیا، اور چونکہ وہ قافلہ خرید و فروخت اور تجارت کا تھا لہٰذا یوسف علیہ السلام کو بطور غلام کے انہوں نے مصر کے اندر بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت کی شان کہ جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا وہ کوئی عام آدمی نہ تھا بلکہ وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ قافلے والوں نے مصر کے اندر ان کی قیمت لگائی اور قیمتیں بڑھ بڑھ کر لگنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اس کے برابر مشک اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی، اور یہ سب قیمت عزیز مصر نے جو کہ وزیر خزانہ تھا مصر کا، اس نے ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ یوسف علیہ السلام کی اکرام کی جگہ اور رہنے کی جگہ اللہ رب العزت نے یہ شرف عزیز مصر کو عطا فرمایا، اور اس نے یہ قیمت ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور گھر لا کر اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اسے اچھی طرح رکھیں، ان کے رہنے سہنے کا اور کھانے پینے کا اچھا انتظام کریں، یعنی یہ عام غلاموں کی طرح نہیں ہیں بلکہ یہ ایک خاص غلام ہیں۔ قرآنی ارشاد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقی طور پر نہیں ہو گیا بلکہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ایک مستحکم تدبیر اور ایک منصوبہ تھا جو کہ پورا ہوا۔ یہ عزیز مصر جو کہ وزیر خزانہ تھا اس کا نام قطفیر یا اطفیر آتا ہے، اور اس وقت جو بادشاہ تھا مصر کا اس کا نام ریان بن اسید تھا، جو کہ بعد میں یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لے آیا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہی انتقال کر گیا۔ اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کی بیوی کا نام راعیل تھا، بعض نے زلیخا بھی بتایا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہی نام زلیخا ہی مشہور ہے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو یہ ہدایت کر دی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 بڑے عقل مند اور قافیہ شناس ثابت ہوئے ہیں، یعنی آئندہ کے حالات انہیں معلوم ہو گئے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے۔ نمبر 1 پر یہ عزیز مصر ہیں کہ انہوں نے قافیے سے یہ معلوم کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کوئی عام غلام نہیں ہیں بلکہ یہ کوئی خاص شخص ہیں، اس لیے انہوں نے اس کی بڑی قیمت ادا کی اور اپنی بیوی کو ان کے اکرام کی ہدایت دی۔ دوسرے شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبزادی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ بہترین ملازم ہیں، اور بہترین ملازم وہ شخص ہوتا ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ تیسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کو بھانپ لیا تھا، جان لیا تھا، اور اپنی زندگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اسی طرح ہم نے حکومت دی اور جگہ دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو، اور آنے والے واقعات کی بشارت یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ہم نے انہیں عطا فرما دیا تھا، اور اللہ اپنے کاموں پر غالب ہے، زبردست ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے امر کو بلا تدبیر کے بلا اسباب کے بھی پورا کر سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے بلکہ وہ ظاہری اسباب کی طرف چلے جاتے ہیں اور مسبب الاسباب کو بھلا دیتے ہیں۔
اگلی آیت میں فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اب ان کے پاس رہ رہے ہیں عزیز مصر کے گھر میں، اور ان کی اچھی خدمت اور اکرام کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ یہ فرمایا گیا کہ اس وقت جوانی کی عمر اور پختہ عمر سے مراد 33 سال کی عمر ہے، بعض نے فرمایا کہ 20 سال اور بعض نے 40 سال بھی بتائی ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے مفسرین کا کہ حکمت اور علم عطا کرنے سے مراد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرمانا ہے، اور فرمایا کہ ہم اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو بھی اجر دیتے ہیں، یعنی صرف یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی خاص نہیں ہے، بلکہ آئندہ بھی جو لوگ اس طرح کے نیک کام کریں گے ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے کہ جس عورت یعنی عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس گھر میں رہ رہے تھے، وہ عورت ان پر فدا ہو گئی اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے انہیں بہلانے پھسلانے لگی۔ قرآن مجید نے اس جگہ زوجہ عزیز کا مختصر لفظ چھوڑ کر التی هو فی بیتہا کہ جس کے گھر میں وہ رہا کرتے تھے اختیار فرمایا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ اگرچہ عزیز مصر کی بیوی گناہ کی طرف انہیں راغب کر رہی تھی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گناہ سے بچنے کی مشکلات میں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ اسی عورت کے گھر میں پناہ رکھتے تھے، اور اس کے کہنے کو نظر انداز کرنا بھی آسان نہ تھا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے آپ کو ہر طرف سے گھرا ہوا پایا اور عزیز مصر کی بیوی نے ہر طرف جو ہے وہ تالے لگا دیے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبرانہ انداز پر سب سے پہلے اللہ کی پناہ چاہی اور فرمایا معاذ اللہ، میں اپنے ارادے اور عزم پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور جو اس کی پناہ میں آ جائے پھر وہ صحیح راستے پر ہی ہوگا، اسے راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اور اس کے بعد انہیں نصیحت کی کہ وہ بھی اللہ سے ڈرے اور اپنے ارادے سے باز آ جائے، اور فرمایا کہ وہ میرا پالنے والا ہے، اس نے مجھے آرام کی جگہ دی اور ظالم لوگوں کو فلاح نہیں ملتی۔ مراد یہ ہے کہ عزیز مصر جو تمہارا شوہر ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے اور وہ میرا محسن ہے، اور محسن کے حرم پر دست اندازی کرنا یہ بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیز مصر کو اپنا رب کیوں فرمایا؟ آخری آیت کے اندر جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کو نصیحت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، میرا مربی ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بولا جاتا ہے، کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا اس کا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شرک کے ساتھ اس کی مناسبت ہو جاتی ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے الفاظ استعمال کرنے ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا اس حوالے سے تھا کہ وہ میرا مربی ہے، میرا محسن ہے، تو یہ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہوں کہ اسی کو اپنا رب جان رہے ہوں کہ اس حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے ہی یہ ٹھکانہ ملا ہے، اگرچہ ظاہری سبب اس کا عزیز مصر ہو گیا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا انہ ربی فرمانا اپنی جگہ پر درست تھا، اور پچھلی شریعتوں کے اندر شرک سے تو ممانعت تھی، مگر اسباب شرک اور ذرائع پر پابندی نہ تھی، اس لیے پچھلی شریعتوں میں تصویر سازی ممنوع نہ تھی، مگر اس شریعت کے اندر اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ تو ایسی تمام چیزیں کہ جو شرک کے ساتھ کچھ مناسبت یا وہم رکھ سکتی ہیں ان سے منع فرما دیا گیا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔